قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ نصیحت کریں، اور یقیناً آپ کا نصیحت کرنا یہ آپ کے مومن امتیوں کو نفع دیتا ہے۔ نفع دینے کا معنی یہ ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، ایمان جس کے سینے میں ہوتا ہے، اگر اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، انہیں اگر نصیحت کی جائے تو وہ رد کر دیتے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، بیان ہے۔ اور جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، امت مسلمہ کے حق میں خیر خواہی کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین نصیحت، دین جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت کا معنی ہے یہاں پر کہ دین جو ہے وہ سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا بھائی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کر دیں۔ ہاں، آپ کا اگر کوئی رشتہ دار پریشان حال ہے، بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ آپ کے والد اگر کیا ہے بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کریں، عیادت کریں، دیکھ بھال کریں، یہ خیر خواہی ہے۔ پڑوس میں کوئی غریب ہے، بھوکا ہے اور کھانے کے لیے اس کے پاس اناج نہیں ہے تو خرید کر دیتے ہیں، یہ خیر خواہی کا مفہوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مفہوم کو بیان کرتے ہیں، دین جو ہے وہ سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ لیکن ہاں، آج کے اگر ہم دور میں دیکھیں اور ملاحظہ کریں مسلمانوں کا حال، تو خیر خواہی کا لفظ صرف ہم جانتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاں غریبوں کی مدد کرتے ہوں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہوں، قرض داروں کو مہلت دیتے ہوں، یا کوئی آپ کے گھر پہ آ گیا ہے ضرورت کو لے کر تو اس کی ضرورت پوری کرتے ہوں۔ بلکہ ہمیں تو یہ ہے کہ اگر بھائی جو ہے وہ بھائی کی بھی خیر خواہی نہیں کرتا۔ جس پیریڈ میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو بھائی بھی اپنے بھائی کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ وجہ اس کی صرف کیا ہے کہ انسان صرف مادی دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آخرت کو اس نے بھلا دیا۔ حالانکہ آخرت کے اندر بھی اگر کوئی شخص خیر خواہی کرے گا تو اللہ کو اس کی خیر خواہی اتنی پسند آئے گی کہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء بھی اس دن یعنی حشر کے میدان میں انبیاء بھی کیا ہے اللہ کے جلال سے کیا ہے خوف زدہ ہوں گے۔ وہ نبی جن کے پاس جبریل آتے رہے ہوں تو وہ بھی اس دن جب جہنم چنگھار مارے گی، جہنم جب چیخے گی، تو حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا کہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے لیکن جہنم کی جب چیخ سنیں گے تو گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور آپ کے خوف سے شاگرد کھڑکھڑا رہے ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم جن کا لقب خلیل ہے، ان کے بارے میں یہ ہے تو ہماری تمہاری حالت کیا ہوگی حشر کے میدان میں۔ بلکہ آیا ہے روایت میں کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور چاندی جب زمین جب تانبے کی بنا دی جائے گی تو انسان کا دماغ جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح جو ہانڈی جیسے ابلتی ہے اس طرح سے ابل رہا ہوگا۔ بھوک اتنی لگے گی کہ اندر سے آنتیں بھی کیا گرم ہو جائیں گی بھوک کی وجہ سے، اور جو جتنا گنہگار ہوگا اسی کے مطابق اسے کیا ہے بدبودار پسینہ آ رہا ہوگا۔ یہ کیفیت، یہ حالت جب حشر کے میدان میں ہوگی اور جب میزان پر جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو اس کے گناہ اور اس کی نیکیاں جو ہیں برابر ہو جائیں گی۔ صرف کیا ہے ایک نیکی کم رہ جائے گی گناہوں سے، یعنی گناہ اتنے ہیں تو نیکی جو ہے وہ ایک کم رہ جائے گی اور وہ پریشان حال ہوگا کہ سارے نامہ اعمال میرے تولے گئے اور ایک ہی نیکی کم رہ گئی۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس سے کہہ دو کہ ہم اسے جنتی بنا دیں گے، ایک نیکی لے آئے کہیں سے۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ شخص ایک نیکی کہے گا، ابھی
سب سے پہلے وہ اپنے والد کے پاس جائے گا اور جا کر یہی کہے گا کہ تمہارا بیٹا آج پھنس گیا ہے، ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی اگر دے دو گے تو تمہارا بیٹا جہنمی سے جنتی بن جائے گا۔ تو باپ بھی یہ کہے گا کہ آج تو نفسی نفسی کا عالم ہے، ابھی تو میری بھی باری نہیں آئی ہے، پتہ نہیں میری نیکیاں کم ہو یا زیادہ ہو، آج میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا ہوں۔ تو وہ اپنے دنیا کے سارے عیش و آرام گنائے گا کہ اے والد تم تو میری کالج کی فیس بھی مہینے سے پہلے دے دیا کرتے تھے، اخراجات میرے اس طرح سے اٹھاتے تھے، کپڑا اتنا اچھا لا کر دیتے تھے، اگر بخار آ گیا تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تم نے مجھے دکھایا، تو دنیا کے اندر تو میرے اوپر اتنی مہربانیاں تم نے کی ہیں، آج ایک نیکی نہیں دے سکتے اپنے بیٹے کو۔ تو صرف یہی کہیں کہ آج نفسی نفسی کا عالم ہے، جہاں انبیاء بھی نفسی نفسی پکارے ہیں تو وہاں ہما شما کی کیا حالت ہوگی۔ تو پھر وہ مایوس ہو کر باپ سے اپنی والدہ کے پاس جائے گا اور والدہ سے بھی وہی دکھڑا روے گا کہ تیرے بیٹے کو آج ایک نیکی کی کمی پڑ گئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی مل جائے تو میں جنتی ہو جاؤں۔ تو ماں کی بھی ساری مہربانیاں وہ گنائے گا دنیا کی، لیکن ماں بھی ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو اپنی نیکی کو خود دیکھ لے۔ دوستوں کے پاس، بھائیوں کے پاس، سارے جو اس کے رشتہ دار تھے سب کے پاس جائے گا، کہیں سے اسے ایک نیکی نہیں ملے گی، لیکن ہاں آخر میں جب مایوس ہو جائے گا دوستوں سے بھی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی، خاندان والوں سے بھی، تو ایک شخص اس کو ایسا ملے گا کہ وہ بھی اپنا نامہ اعمال لے کر زاروں قطار رو رہا ہوگا۔ تو وہ اس کے پاس جائے گا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ ہیں سوائے ایک نیکی کے۔ تو وہ کہے گا تم کیوں بھٹک رہے ہو؟ تو وہ کہے گا میرے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، لیکن ہاں ایک نیکی کی مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اگر وہ ایک نیکی مجھے کہیں سے مل جائے رب مجھے جہنمی سے جنتی بنا دے گا۔ تو وہ صرف خیر خواہی کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ میرے دامن میں تو صرف ایک نیکی ہے، یہ میرے کام کی نہیں ہے، اللہ تیرا کام چل جائے گا تو اس نیکی کو لے گا۔ تو جب وہ ایک نیکی دے دے گا، اس کے دامن میں صرف ایک نیکی تھی، اور جب وہ ایک نیکی بھی دے دے گا، چل تو جنتی بن جا، ہاں میں تو جہنمی ہوں ہی لیکن تو جنتی بن جا کم سے کم، رب فرمائے گا کہ ان دونوں کو جنتی کر دو۔ ہاں اس نے خیر خواہی کی ہے، ایک نیکی دے کر رب فرمائے گا، رب کو اس کی بھی ادا پسند آئے گی، کیوں نہ اس نفسی نفسی کے عالم میں جہاں باپ نے چھوڑ دیا، ماں نے چھوڑ دیا، جہاں بھائیوں نے چھوڑ دیا، تو غیر ہو کر اس کے کام آ گیا ہے، جہاں تیری ادا ہمیں بھی نہیں پسند آئی، ہم نے تجھ کو جنتی بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کے نیکیوں میں کیا اضافہ ہو جائے گا، وہ ایک نیکی کے صدقے میں وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے خیر خواہی کا مفہوم، اور خیر خواہی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی، اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خیر خواہی جو ہے دین، جو سراپا خیر خواہی کا نام ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا اللہ کے لیے بھی خیر خواہی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، مومن بندوں کے لیے بھی ہے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا یہ اللہ کے لیے خیر خواہی کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس سے ڈرتا رہے تو یہ بظاہر تو اللہ کی خیر خواہی ہے، لیکن یہ خیر خواہی پلٹ کر اس کے دامن میں آ جاتی ہے، وہ خود اپنے لیے خیر خواہی کر رہا ہے۔ اور جو رسول سے محبت کرے یہ اس کے لیے خیر خواہی ہے، اور جو مومن بندوں کی خیر خواہی کرے تو یہ بھی اس کے حق میں خیر خواہی ہے کہ ہاں وہ اپنے اوپر جو ہے اپنے بھائیوں کا لحاظ کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہی ادائیں پسند آتی ہیں اور اس خیر خواہ بندے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کی سیرت پر چلا، لیکن صحابہ کی سیرت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جب امیر المومنین بنے، تو سب جانتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی۔ وہ آپ مدینے کے اندر امیر تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، تو ایک دور دراز سے حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا، وہ ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی لے کر آیا، لیکن جب مدینہ منورہ کے اندر جب وہ آیا، کبھی اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جانتا تھا ہاں مدینہ منورہ میں کوئی امیر المومنین رہتا ہے جس کا نام عمر ہے۔ ملنے کے لیے آیا، صرف سنا تھا حضرت عمر کے بارے میں،
کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور آنے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جب وہ آیا ہے اس نے اپنا خیمہ لگایا، دور دراز سے آیا، اور اسی رات حضرت عمر فاروق اعظم جب گشت پر نکلے ہیں تو اتفاق دیکھے، حسن اتفاق کہ وہ جو دیہاتی جو دور سے ملنے کے لیے آیا تھا مدینہ منورہ میں، اس کی بیوی کو درد ذہن اٹھ گیا، درد ذہن ہونا شروع ہو گیا، ولادت ڈلیوری کا وقت اس کی بیوی کے یہاں ہو گیا، اور وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا تھا، اپنی بیوی کو اس نے خیمے میں اندر کیا ہے رکھ دیا، اور خود کیا ہے خیمے کے باہر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا انتظار میں، رات کا وقت ہے، کون خیر خواہی کرے گا، کون ہے عورت جو میری بیوی کے پاس اس مشکل وقت میں آ جائے، پریشان کسی کو جانتا نہیں تھا مدینہ منورہ میں، اور نہ حضرت عمر کو جانتا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم گشت لگاتے ہوئے جب اس کے خیمے کے پاس سے گزرے تو درد بھری آہ اور درد بھری تکلیف میں کوئی مبتلا عورت جو ہے وہ زاروں قطار ہو رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق اعظم جب اس خیمے کے قریب آئے تو دیکھا کہ کوئی دور سے مسافر آیا ہے، اور کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر، پوچھا کیا معاملہ ہے، خیمے کے اندر کیسی چیخ و پکار ہے، اور کوئی ایسا لگ رہا ہے مجھے جیسے خیمے میں کوئی درد میں تڑپ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے آنے والا مسافر کہ آیا تھا امیر المومنین سے ملنے کے لیے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میری بیوی کو درد ذہن کا اٹھ گیا ہے، کوئی مدینے میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کس کے دروازے پر جاؤں، کسے بلا کر لاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی، مسافر ہے اور اس کی بیوی کو درد ذہن اٹھ گیا ہے، آپ فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت عمر کے نکاح میں تھی، ان سے کہا اگر آپ نے کیا تم چاہتی ہو کہ ثواب کماؤ اس رات کے وقت میں، جو ثواب تمہارے دروازے پر خود چل کر آیا ہے، تو کہتے ہیں معاملہ کیا ہے، تو بتایا ایسے ایسے کوئی مسافر ہے اور اس کی بیوی کو درد ذہن اٹھ گیا ہے، چلو تمہیں ثواب کمانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، تو اپنی تمام ضرورت کا سامان لے کر تھیلے میں جب گئی ہے تو حضرت عمر اسی خیمے کے پاس لے گئے اپنی زوجہ کو اور کہا تم اندر چلی جاؤ، اور باہر خود امیر المومنین بیٹھ گئے، رات کا وقت ہے، اور حضرت امیر المومنین نے حکم دیا اس شخص کو کہ آگ جلاؤ، چولہا قائم کرو، آگ جلاؤ، اور آپ نے خود حضرت عمر نے ہانڈی رکھی، کھانا پکایا، اور اتنے میں ادھر کھانا پکا تھا اور اندر سے کیا ہے اندر ولادت ہو گئی، تو اندر سے آپ کی بیوی حضرت ام کلثوم آواز لگاتی ہیں اے امیر المومنین، اپنے اس باہر والے ساتھی کو خوشخبری سنا دو کہ اس کے گھر میں رب نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ تو ابھی اندر سے آواز آئی اور کیا پکارا اے امیر المومنین، تو جو مسافر تھا جو امیر المومنین سے مل آیا تھا وہ حضرت عمر سے چپک کر بیٹھا تھا، لیکن جب امیر المومنین کی آواز اس کے کانوں میں گئی تو دور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتا تم امیر المومنین ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہاں میں ہی امیر المومنین ہوں، مجھے عمر کہتے ہیں، لیکن وہ حضرت عمر نے کہا تم اتنی دور کیوں کھڑے ہو گئے ہو، جیسے پہلے چپک کر بیٹھے تھے اسی طرح مجھ سے چپک کر بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا کھانا کر کے یہ سب سے پہلے اپنی زوجہ کو کھانا کھلاؤ، اور آپ نے اسی وقت حکم دیا کہ صبح تم آنا میرے یہاں پر، اور جب تم صبح آؤ گے میری بارگاہ میں تو تمہیں اور بھی میں نوازوں گا۔ اور جب وہ صبح ہوئی تو جب صبح گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے تمام سفر کے اخراجات دیے اور فرمایا یہ تمہارا بیٹا یہاں پیدا ہوا ہے مدینے میں، جب تک یہ زندہ رہے گا اس کا وظیفہ عمر کے دربار سے جاری ہو جائے گا۔ تو یہ ہے خیر خواہی کا مفہوم، ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کہ جن کے قدموں کی دھول کو بھی کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا ہے اتنے بڑے عہدے پر فائز کہ ہاں شیطان بھی جنہیں دیکھ لے تو دور بھاگ جائے، زمین پر کوڑا اگر مار دیں تو زمین کا زلزلہ رک جائے، سورج کو اگر جلال بھری نگاہ اٹھا کر دیکھ لے سورج بھی بے نور ہو جائے، اور اگر اپنی چادر آگ کو دکھا دے حضرت عمر فاروق اعظم تو آگ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی چادر کو دیکھ کر بجھ جائے، ہوا کا حکم دے دیں ہوا بھی آپ کی آواز میلوں دور تک لے جائے، جن کی شان
ایسا معاشرہ دباتا ہو جو سب سے کمزور ہو، صدیق کے نزدیک وہی سب سے زیادہ کیا ہے طاقتور ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر خود اتنے بڑے خیر خواہ تھے کہ جب یہ بھی جب امیر المومنین بنے ہیں تو حضرت صدیق اکبر خود فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے مدینے کے پہاڑی والے حصے میں جاتے روزانہ، اور روزانہ ڈیلی جاتے، اور ایک خاتون، ایک بوڑھی خاتون کے گھر میں جا کے داخل ہو جاتے۔ حضرت عمر روزانہ دیکھتے کہ ہمارا امیر المومنین صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کہاں جاتا ہے، پھر آ کر فجر کی نماز پڑھاتا ہے۔ روزانہ حضرت صدیق اکبر کا معمول۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم پیچھے چل پڑے کہ آج دیکھوں تو صحیح کہ یہ ہمارا امیر المومنین صدیق اکبر فجر کی نماز بعد میں پڑھاتے ہیں، پہلے مدینے سے باہر کسی گھر کے اندر کیا ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ چھپاتے گئے، اور جب حضرت صدیق اکبر باہر آئے اور جب آپ حضرت عمر فاروق اعظم اس گھر میں داخل ہوئے جہاں صدیق اکبر کا آنا جانا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں ایک بہت کمزور بوڑھی خاتون جو اپاہج تھی اور وہ آنکھوں سے بھی کیا ہے نابینا تھی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم اس کے یہاں گئے اور جا کر دیکھا تو حضرت صدیق اکبر اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کر آئی تھی، اس کا کھانا بھی پکا کر آئے تھے، اس کا ٹوائلٹ باتھ روم بھی صاف کر کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، لیکن خیر خواہی یہ ہے کہ ایک اپاہج کمزور بوڑھی خاتون کے گھر میں جا کے چولہا جلاتے ہیں اور اس کے گھر کا ٹوائلٹ بھی صاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سارا منظر دیکھا، اور جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم جب امیر بنے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ڈیوٹی لگا دی۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم جاتے تھے، فجر کی نماز بعد میں پڑھاتے تھے۔ اب جب حضرت عمر فاروق اعظم جب سب سے پہلے اس بوڑھی خاتون کے گھر میں گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی جا کر اس کے گھر میں جھاڑو دی اور اس کا ٹوائلٹ صاف کیا اور اس کے کپڑے بھی دھوئے، اور جب کھانا بن کر تیار ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اس خاتون کے منہ میں لقمہ رکھا ہے تو وہ بوڑھی خاتون جو اپاہج تھی، نابینا تھی، وہ کہتی ہے کہ جو پہلا آتا تھا وہ نہیں آتا ہے کیا؟ تم تو وہ نہیں ہو جو پہلا آتا تھا اور میرے گھر کا سارا کام کاج کرتا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہ نہیں آیا ہے، اس نے کسی دوسرے کو بھیج دیا ہے، تم کون ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جو کام صدیق کرتے تھے وہ کام تو میں نے بھی آ کر کیا ہے، جو کھانا پکا کر وہ کھلاتے تھے وہ کھانا تو میں نے بھی پکا کر آپ کو کھلایا، تمہیں کیسے پتا لگا کہ میں وہ نہیں ہوں جو پہلا آتا تھا؟ تو ضعیفہ خاتون کہتی ہے جو پہلا آتا تھا وہ جانتا تھا کہ میں بوڑھی ہوں، میرے دانت بھی نہیں ہیں، پہلا لقمہ خود چباتا تھا تب میرے منہ میں رکھتا تھا، تم نے بغیر چبائے ڈائریکٹ میرے منہ میں لقمہ رکھ دیا ہے، تو میں سمجھ گئی تم وہ نہیں ہو جو پہلا آتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک امیر رہے، جب تک زندہ رہے، اس بوڑھی خاتون کے گھر آتے جاتے رہے۔ تو ایک صحابیت طلحہ بن عبید اللہ وہ بھی حضرت عمر کو دیکھتے کہ یہ کہاں جاتے ہیں روزانہ، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بھی جب جا کر دیکھا تو کہا کہ واقعی ہمارے امیر المومنین جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ہے امیر المومنین، لیکن خیر خواہی کا عالم یہ ہے کہ غریب ہو کون اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو کر اور کسی غیر کے گھر میں، کسی ضعیفہ خاتون کے گھر میں جا کر ٹوائلٹ صاف کر سکتا ہے۔ یہ ہے خیر خواہی کا وہ مفہوم جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم تو اگر ہمارے ہاں تو اگر تھوڑا پیسے والا بھی اگر کوئی ہو جائے نا اور 4-5 گاڑیاں اگر اس کے پاس ہو جائیں تو غریب سے 5 منٹ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اسے اکڑن محسوس ہوتی ہے۔ ہاں اس کی سوسائٹی کا اگر کوئی اس جیسا امیر ہے تو اس کے ساتھ کھانا بھی کھائے گا، دعوت بھی کھلائے گا، گھنٹوں بیٹھ کر اس سے بات بھی کرے گا، لیکن اگر کوئی غریب اگر پہنچ جائے اپنی فریاد لے کر تو کہے گا 2 منٹ میں فارغ کر کے اسے بھیج دو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم اتنے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہماری خیر خواہی کا تو عالم یہ ہے جو جتنا طاقتور ہے وہ غریب کو اتنا دباتا جا رہا ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ غریب کو اتنا ستاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں مجبور ہے، ہمارے در سے نہیں بھاگے گا، ہمارے ہاں سے نوکری نہیں چھوڑے گا، نہ جانے کیا کیا اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں، حالانکہ خیر
ہر بات میں گالی، ہر بات میں گالی، ملے تو گالی. اور ہمارے نوجوان تو اس طرح کی ٹپوری ٹائپ کی لینگویج بولتے ہیں، استغفر اللہ، لگتا بھی نہیں ہے زبان سے مسلمانوں کے بچے. وہ ان کی زبانیں بدل گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کی بھاشا لینگویج سیکھتے ہیں کہ گالیاں منہ میں رہتی ہیں. اور بالکل جو اردو کو مسلمانوں کی طرف منسوب ہے، اردو کو مسلمانوں سے جانا جاتا ہے، اردو کا تو ایک لفظ بھی ان کی زبان پر نہیں آتا، بلکہ جو ممبئیا بھاشا ہے ٹپوری ٹائپ کی، وہی ہمارے نوجوان کیا ہے بولتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے رہتے ہیں. اور یقین جانے اگر کوئی باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، تو یقین جانے اگر آپ کا بیٹا بگڑ رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے، تو یہ خیر خواہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اچھے سے اچھے کالج میں پڑھا رہا ہوں، لیکن ہاں شام کو آ کر اگر وہ چند اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر اگر کیا ہے پب جی گیم کھیل رہا ہے، اپنا وقت اگر برباد کر رہا ہے، تو یقین جانے وہ دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے. مجھے بڑی کڑن محسوس ہوتی ہے، میں جب جاتا ہوں کسی سوسائٹی میں دعوت میں، تو ہر سوسائٹی کے نیچے بائکوں پر بیٹھ کر یہ جتنے نوجوان ہیں 10 15 موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. یہ خبر نہیں ہوتی کہ امام صاحب بھی بیچ سے گزر گئے ہیں، سلام کی بھی توفیق نہیں کہ ہاں امام صاحب آ گئے، کیونکہ انہیں اتنا دھیان ہی نہیں، غور و فکر نہیں کون آیا. باپ بھی اگر بیچ سے گزر گیا ہے تو نہیں، بس ہاں ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا، یہی میرے کانوں میں آواز آتی ہے، پیچھے سے آ جا، آگے سے آ جا. سب جتنے نوجوان ہیں سب پب جی گیم میں برباد ہو رہے ہیں. کتنا قیمتی وقت ہے ان کی زندگی کا. اور جب یہ پب جی گیم ہی کھیلیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ باپ کے سامنے بھی بندوق کھڑی کر دیں گے. ہاں اپنے بیٹوں پر توجہ دیں. اور خیر خواہی یہی ہے کہ تم اپنے اولاد کو سنبھال لو اور اپنی اولاد کو سنبھال کر جاؤ، یہی تمہارے لیے خیر خواہی ہے. ہاں اگر تم اپنی اولاد پر توجہ نہیں دے رہے ہو تو کل کو اگر اعلان ہو گیا کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ جہنم جائے گی، تو کیا تم وہاں پر جواب دو گے؟ ہاں کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے اس کے افسوس کے، کاش میں اپنی اولاد کو جیتے جی سنوار کر چلا جاتا. تو مجھے امید ہے کہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے مسلمانوں کو نصیحت کرو، مسلمان نصیحت قبول کرتا ہے. تو جو ہمارے نوجوان ہیں اپنی غلط عادتوں کو چھوڑیں گے اور جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں وہی سب سیکھتے ہیں، اسی طرح کے بال رکھتے ہیں، اسی طرح کے پہنتے ہیں. پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ سارے لوگ جی رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہمیں بھی مر کر جانا ہے. یہ زندگی کا رویہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسلمانوں کے بچے ہیں ہی نہیں. بالکل جو دیکھتے ہیں وہی اپنی زندگی میں کیا ہے اپلائی کرتے ہیں. جو گالیاں سیکھتے ہیں وہ گالیاں بکتے ہیں. اور جتنے بھی انسٹاگرام پہ ٹک ٹوکر جنہیں کہتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں. انہیں دیکھ کر سب کیا ہے سب ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہاں ہماری بھی ویڈیو وائرل ہو جائے. تو یہی ذریعہ رہ گیا ہے پیسہ کمانے کا حرام طریقے سے. اور مسلمانوں کا تو عالم یہ ہے کہ دین کی طرف اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بھیج رہا. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس پیسہ ہے تو اپنے بچوں کو کرکٹ اکیڈمی بھیج رہے ہیں. نہیں بھیجتے ہیں کرکٹ اکیڈمی میں کرکٹ سیکھنے بچہ جا رہا ہے، بڑی بڑی فیسیں ادا کر رہے ہیں. حالانکہ کرکٹ کھیلنا سکھانا یہ سب ناجائز ہے، لیکن پیسہ اتنا آ گیا ہے کہ غریب کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں دیں گے. زیادہ پیسہ ہے تو چل کرکٹ کھیلنے چلا جا، کرکٹ اکیڈمی میں چلا جا. تو وہاں ناجائز کام میں بھی ناجائز کام خود پیسہ خرچ کر کے والدین سکھوا رہے ہیں. کتنے والدین ایسے ہیں جن کے بیٹے کرکٹ اکیڈمی میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، موٹی فیس ادا کرتے ہیں. حالانکہ جتنی دیر کرکٹ سیکھے گا کھیلے گا ناجائز کرے گا، جو پیسہ جا رہا ہے وہ بھی ناجائز کام میں جا رہا ہے. اور یقین جانے جو قرآن کریم کہتا ہے ہر جان کو موت آنی ہے اور تمہارے کاندھوں پر ہم نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو کچھ کرتے ہو ہم تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں. اور جب قیامت قائم ہوگی حشر کے میدان میں وہی نامہ اعمال ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا. دنیا میں کیا کر کے آیا، جو نامہ اعمال اچھا لے کر گیا اس کا رزلٹ اچھا آئے گا، اور جو نامہ اعمال برا لے کر گیا تو اس کا رزلٹ برا آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ایک دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔